السلام علیکم. یہ میری آپ سے 266 یعنی 266ویں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. کرونا میں احتیاط کیجیے. میرا چینل سبسکرائب کیجیے, کمنٹس لکھیے, لائک کیجیے, اختلاف کیجیے, خوشی ہوگی. ابھی میں آپ کو اپنی زندگی کے ٹرننگ پوائنٹ یعنی سال 2011 میں لے کے چلوں گا, جہاں پہ ہمارے سروں کے اوپر سے رحمتوں کا سایہ اٹھ گیا. جو دعاؤں کا تسلسل تھا, سفید کالا ہو جاتا تھا, کالا سفید ہو جاتا تھا. ایک نہیں کئی واقعہ ہے, اور یہ والدہ صاحبہ کی دعاؤں کی طفیل تھا. وہ اچانک گر پڑے, انہیں کولے کا فریکچر ہو گیا. دراصل ہمارا اصل امتحان زندگی میں اب شروع ہوا تھا. اب یہ دیکھنا تھا کہ وہ والدہ جو 10 بچوں کو سنبھالتی تھی, اب 10 میں سے 10 نے صرف ایک کو سنبھالنا ہے. یہ ٹیسٹنگ ٹائم تھا. خوش قسمتی بھی ہے کہ جو بھائی باہر تھے وہ ہماری خوشحالی کا باعث بنے. وہاں سے آئی ہوئی دولت نے ہمارا رہن سہن بہت کچھ بدل دیا, کیونکہ 2 بھائی پاکستان تھے. ہماری توجہ کا مرکز والدین بھی تھے. والد صاحب تو 93 میں چلے گئے, والدہ صاحبہ تھیں, اور باقی 2 بھائی تھے. بہنیں اپنے گھروں کو جا چکی تھیں. تو خوشیوں کا محور یہی تھا. اسی گھر کو اچھا کرتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے باہر سے دیکھنے سے کہ یہ اچھے لوگوں کا گھر ہے, اور اس کی گھر کی لک بھی اچھی ہونی چاہیے. تو میٹر تو تھوڑا پرسنل سا ہے, لیکن اتنا بھی پرسنل نہیں ہے. یہ ہر گھر کی کہانی ہے. ہر کوئی یہی کوشش کرتا ہے کہ اس کے والدین کو سکون ملے, رہائش اچھی ہو, جو بھائی ہیں وہ اچھی زندگی گزاریں. تو یہ ہماری توجہ کا مرکز تھا. لیکن والدہ صاحبہ کو گرنے کے بعد اب توجہ کا مرکز وہ تھی. ان کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت تھی. میرے نزدیک ہم شاید سارا کچھ کر کے بھی میرا خیال ہے ہم کچھ نہیں کر سکے, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں قدرت کے ہاتھ میں ہیں جن کے آگے ہم بے بس ہیں. وہاں ہمارا زور نہیں چلتا, لیکن جہاں ہمارا زور چلتا ہے وہاں کئی دفعہ سیاست چلتی ہے, کئی دفعہ ذاتی مفاد چلتے ہیں. لیکن یہ وقت بہت بڑا استاد ہے. جو گریں آج سے 10 سال پہلے نہیں کھلتی تھیں, وہ گریں اب خود بخود کھل رہی ہیں. کیونکہ دھوپ میں بارش میں آپ رسی کو گرا لگا کے کھلے میدان میں رکھ دیں تو موسمی اثرات سے جو گریں آپ سے ہاتھوں سے دانتوں سے نہیں کھلتی تھیں, وہ گریں موسمی اثرات سے خود بخود کھل جاتی ہیں, بلکہ رسی کا ہی برا حال ہو جاتا ہے. تو بہت سی گریں کھل گئیں. اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہی ہوتا ہے. باہر والے بھائیوں کو اس لیے تکلیف نہیں دی
کہ وہ اپنے کاروبار میں مشغول تھے، پھر بچوں کی اسٹڈی تھی، اور بھی بہت سی سوشل پرابلم ہوتی ہیں جن کی وجہ سے باہر سے موومنٹ اتنی ایزی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے۔ تو آخری دنوں میں ان کی طبیعت کافی ناساز تھی۔ بڑی عید تھی، بڑی عید کے 3-4 دن بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بڑی ہمشیرہ صاحبہ آئی ہوئی تھی، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی فکر نہیں تھا، کیونکہ یہ مقولہ مشہور تھا کہ ہماری والدہ صاحبہ کے لیے وہ گلوکوز کی بوتل ہے۔ میری فیملی، میرے بچے، میری بیٹی جایا کرتی تھی، لیکن ان کے جانے پہ نامعلوم وجوہات کی بنا پہ وقتی طور پہ پابندی لگا دی گئی۔ یہ فیصلہ وقت کا تھا، جو وقت نے غلط ثابت کیا۔ خیر، میری ڈیوٹی ہے اپنی مسز کے ساتھ ایک دن چھوڑ کے ایک دن پوری رات والدہ صاحبہ کے ساتھ گزارنے کی ہوتی تھی۔ وہ کام ہم مسلسل کرتے رہے۔ ہم نے اس میں تساہل نہیں برتا۔ مجھے ان سے اپنی آخری ملاقاتیں یاد ہیں، اور پھر ان کے جانے سے ٹھیک 1-2 دن پہلے ہم پہ بھی پابندی لگا دی کہ آپ نہیں آ سکتے۔ یعنی میں تو آ سکتا ہوں، لیکن میرے بچے نہیں آ سکتے۔ والدہ صاحبہ سے خدمت کا حق ہم سے چھین لیا گیا۔ اس کو پیچھے جو محرکات تھے وہ وقت نے ثابت کر دیے کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ ہمارے ساتھ نہیں، یہ ان کی زندگی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی۔ آخری ایام میں جو ان کو توجہ ملنی چاہیے تھی، میرے نزدیک انہیں اس سے محروم کر دیا گیا، اور اس کا سب سے بڑا قصوروار میں ہوں، جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہا۔ مجھے ہر دور میں خاموش رہنا پڑا۔ اس ایپیسوڈ کا مطلب کسی کی شکایت نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ اس سب کا مقصد سیکھنا ہے۔ کل تک جن کے لیے گھوڑا حرام تھا آج حلال ہے، ہمارے لیے بکرا کل بھی حرام تھا آج بھی حرام ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے۔ زندگی تو آگے بڑھتی رہتی ہے، قدریں وہی رہتی ہیں۔ پیچ کا سی پیچ کھولتا ہے، اس کی شکل بدل جائے، نام بدل جائے، لیکن پیچ کا سی پیچ کھلے گا ویسے نہیں کھلے گا۔ یہ قبول کرتے مجھے کوئی جھجک نہیں ہے کہ والدہ صاحبہ کی خدمت میں مجھ سے جو کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ روز محشر اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، کیونکہ بہت کچھ ہو سکتا تھا جو میری وجہ سے نہیں ہوا، کیونکہ اگر میں کچھ کہتا بھی تو وہ کچھ نہیں ہونا تھا۔ خیر، وہ
ایک ہفتہ پہلے ہی پیغام دے رہے تھے. ان کی ملاقاتیں، کیونکہ وہ 2 دفعہ حج کیا تھا، نماز روزے کی پابند تھیں، ماشاءاللہ نعتیں شوق سے سنتی تھی. اللہ تعالیٰ سے بہت قربت تھی ان کو. ان کی بہت سی کراماتیں ہیں. ایک ایپیسوڈ ان پہ بھی کروں گا. تو وہ اپنی تیاری میں لگی ہوئی تھیں. اکثر میں فون پہ ہوتا تو باتیں ایسی کرتی جن سے پتہ لگتا کہ ان کی تیاری ہے. لیکن پھر بھی انسانی عقل ہے، پردہ پڑا رہتا ہے. کون چاہتا ہے اس بات کا مطلب یہ نکالے کہ وہ دنیا سے جا رہی ہیں؟ لیکن تھا کچھ ایسے ہی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ان کی موجودگی ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ تھی. ہم دعاؤں سے محروم ہو گئے. وہ صحن جہاں ہم نے بچپن گزارا، جوانی گزاری، جس کے دروازے ہمارے لیے کھلے رہتے تھے، پھر ان دروازوں پہ بیل لگ گئی. اب ان دروازوں پہ بین لگ گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. میری گفتگو میں کوئی غلطی تو معذرت چاہوں گا. بہت چھوٹا حقیر سا انسان ہوں. میں کسی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور مجھے عقل و فہم دے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی.